میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران مظلوم ہے، کیونکہ اسرائیل نے پہلے ایران کے اوپر اٹیک کیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا، اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اٹیک روک لے تو ہم بھی اٹیک کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی وہ بھی اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، اسی وجہ سے پیس ٹاکس کا وہ حصہ بنے ہوئے۔ اس وقت پیرلل میں 2 جگہ پہ پیس ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ یو این او میں جو 3 ایز ہیں، یورپین یونین کے بڑے 3 ملک جرمنی، فرانس اور یو کے، ان کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہے کہ دوبارہ سے ڈیل کسی طریقے سے بحال ہو جائے اور جنگ بندی کا معاملہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف OIC کا بھی آپ نے اعلامیہ سن لیا، اور طیب اردگان نے وہاں بڑی دلیری کے ساتھ تقریر کی، اگرچہ ترکیے نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف سب سے توانا آواز طیب اردگان کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ بھی ترکیے کے اندر بھی رجیم چینج چاہتے ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگا ہوا ہے، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ترکیے کا نمبر لگایا ہوا ہے انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے۔ باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم تو صرف آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نیتن یاہو، جس کو اردگان نے ہٹلر ڈکلیئر کیا اس دور کا، وہ پچھلے 30 سال سے یہ رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بس 2-3 مہینے تک، بس 3-4 مہینے تک، چند ہفتوں تک ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے جیو ٹی وی کے اوپر بھی، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے بیانات 1992 سے لے کر آج تک دکھائے ہیں، یہی چورن بیچ رہا ہے۔ ایون BBC والوں نے تو باقاعدہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں کہ جنہوں نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملکوں کو نہیں بیچیں گے ایٹامک اپنی ٹیکنالوجی کو، یعنی کہ ایران نے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، اس کے ساتھ فل کوآپریٹ کر کے تمام سائٹس اپنی دکھائی ہوئی ہیں ان کو، اور باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں۔ ان کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایٹم بم بنانے کا، اور نہ وہ اس لیول پہ پہنچے کہ ایٹم بم بنا سکے۔ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ خود امریکہ کی سیکیورٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں تلسی، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ایران تو بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو اپنی سیکیورٹی کی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں کہ نہ ایران ارادہ رکھتا ہے اور نہ وہ کیپیبل ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کے بیان کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ جب انسان کسی قانون کو نہ ماننا چاہے اور ہوش وقت ہو تو جو مرضی کرے، جس کو چاہے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دے، چاہے وہ اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ٹرمپ کی اپنی مرید نہیں تھی جس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کا بیان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا لے گا اور کل کو اسرائیل پہ پھینک دے گا۔ بھائی اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج وہ پھینک چکے ہوتے، جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا، کوئی نہیں بنایا ہوا انہوں نے۔ اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں، وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے۔ آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں، انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں۔ تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا، اور وہ بھی مبارک دور تھا جی پاکستان نے بنا لیا۔ اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ، اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے وہ کیپیبلٹی اچیو کر لی۔ اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہیں، جو اسٹرانج قسم کے یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور لمبی لمبی داڑیاں ان کی، اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا، ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، ہم نہیں جنگ لڑیں گے۔ یہ پیور یہودی ہیں۔
جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ واقعی ظلم تھا، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی، 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں، اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی، صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں، اور یہی ابھارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی، اور ڈیموکریٹس کے باراک اوباما کو، کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا، اتنے ہمارے فوجی بھی مرے، آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے، میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے۔ اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے، پیچھے یہودی لابی ہے، اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا سٹانچ قسم کے، وہ ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ، فل وہی مذہبی ٹچ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ گاڈ کی ول ہے۔ اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً، کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر، اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں۔ اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا، سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں، تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں۔ اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے، اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کو ٹوٹلی، جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی لابی ہے۔ کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے، لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ کسی عجیب ان کی لاجک ہے۔ اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسیح اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں، ٹیمپل آف سلیمان، جو پہلی دفعہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا، اس کے بعد ٹائٹس نے، اور آج تک وہ گرا پڑا ہے، صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، حالانکہ جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا، وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے۔ اوریجنل مسیح یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے۔ یہ یسوع مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے، جھوٹا مسیح۔ تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو ارمگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے۔ ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ویسے تو نبی اسلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا، ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے، آج 25 ذوالحجہ ہے، اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے، کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جھوٹے ہو جھوٹ بول دے رہے ہو، دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے، آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔